کے ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد متین خالد، پروگرام ثبوت حاضر ہیں کے ساتھ۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک تحریر، اس کا اقتباس اس کی کتاب سے پڑھیں گے اور اس کو ڈسکس کریں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب ازالہ و ہام کے صفحہ نمبر 140 پر اس عبارت کو نقل کیا ہے، اور اسی عبارت کو قادیانیوں کا جو خود ساختہ قرآن مجید ہے، قادیانی اس کو تذکرہ کو قرآن مجید کہتے ہیں، جس میں مرزا غلام احمد قادیانی کے سارے کشف، اس کے الہامات اور نعوذ باللہ جو اس پہ وہ نام نہاد وحیاں اترتی تھیں، نازل ہوتی تھیں، وہ کہتا تھا، تو یہ ساری انہوں نے تذکرہ میں شامل کر دی، اور یہ حوالہ اس میں تذکرہ میں بھی موجود ہے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارت ذرا ملاحظہ کیجئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ اس روز کشفی طور پر میں نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزا غلام قادر میرے قریب بیٹھ کر بآواز بلند قرآن شریف پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان فقرات کو پڑھا کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان۔ تو میں نے، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مرزا قادیانی، ہم نے قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا۔ تو میں نے سن کر تعجب کیا کہ کیا قادیان کا نام بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے؟ تب انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو لکھا ہوا ہے۔ پھر آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ ہاں، واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن مجید میں درج ہے، اور میں نے کہا کہ 3 شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ ہے مکہ، مدینہ اور قادیان۔ معزز خواتین و حضرات، میں آپ حضرات سے اور بالخصوص قادیانی حضرات سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے کس سپارے میں، کس آیت میں، کس رکوع میں، کس جگہ پہ قادیان کا نام موجود ہے، اور کیا قرآن مجید کی کسی جگہ پہ بھی یہ آیت موجود ہے کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ اے مرزا قادیانی، ہم نے قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا؟ اگر قادیانی حضرات یہ تعویل کریں کہ یہاں تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنا کشف بیان کیا، تو جناب درخواست یہ ہے کہ آپ اس کو نعوذ باللہ نبی مانتے ہیں، اور جو آپ اس کو نبی مانتے ہیں تو نبی جو ہوتا ہے اس کا جو الہام ہوتا ہے، نبی کا جو کشف ہوتا ہے، وہ بھی حقیقت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جو کتاب ہے، اس میں یہاں لکھا ہے تذکرہ، یعنی وحی مقدس، وحی مقدس، اور یعنی جب آپ کو مقدس وحی ہوتی ہے تو ظاہر ہے آپ کو کشف بھی مقدس ہوتا ہوگا۔ تو جو آپ اس کو جو نبی مانتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ نبی کی وحی بھی، نبی کا جو خود مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ میں جو کچھ بولتا ہوں، میری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ برحق نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مجھے غلطی پہ نہیں رہنے دیتے۔ تو ہم قادیانی سے پوچھنے کا حق حاصل ہمیں ہے، ہم پوچھ سکتے ہیں کہ صاحب ہمیں بتایا جائے کہ قرآن مجید میں کہاں یہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، اور قرآن مجید میں کہاں پہ قادیان کا کہاں ذکر ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے قرآن مجید پہ بہت بڑا جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولنے والا مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک مرتد ہوتا ہے، وہ گوں کھاتا ہے، وہ اس کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں رہتا۔ معزز خواتین و حضرات، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے ثبوت حاضر ہیں کے نئے پروگرام کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔